بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشہد کے الفاظ ہم نے پڑھ لیے تھے، تشہد کا ترجمہ آج پڑھیں گے۔ نماز کے سبق میں تشہد کے الفاظ تو ہم نے پڑھ لیے تھے، اب تشہد کا ترجمہ پڑھیں گے۔ التحیات للہ، تحیہ کہتے ہیں قولی عبادت کو۔ قولی عبادت زبان سے جو چیز ادا کی جاتی ہے اس کو تحیات کہتے ہیں۔ تو تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے، والصلوات، اور تمام فعلی عبادتیں جو فعل سے، کام سے کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، بدنی عبادتیں، ٹھیک ہے، فعلی عبادتیں کیا مطلب؟ بدنی عبادتیں وہ اللہ کے لیے، والطیبات، اور تمام مالی عبادتیں یہ اللہ کے لیے۔ تمام قولی عبادتیں، فعلی عبادتیں اور مالی عبادتیں کس کے لیے؟ اس کا مطلب التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں، یہ سب کس کے لیے؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ بہت آسان ہے، تھوڑی سی توجہ اس کے۔ السلام علیکم کیا مطلب؟ آپ پر سلامتی ہو، ایھا النبی، اے نبی، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمتیں، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں۔ کتنا آسان ہے۔ پھر پہلے السلام علیکہ، پہلے السلام علینا نہیں، پہلے السلام علیکم۔ دیکھو آپ کو کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو تب آپ کہتے ہو وعلیکم السلام۔ جب آپ کو کسی نے سلام کیا ہی نہیں ہے، آپ پہلے وعلیکم السلام نہیں کہتے، پہلے السلام علیکم یا السلام علیکہ کہیں گے، پھر جا کر وہ آپ نے جواب دے کر کہ وعلیکم السلام یا وعلیکم السلام۔ تو تحیات میں پہلے جو ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کے بیچ میں اسکپ کر جاتے ہیں۔ تو پہلے کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا مطلب اس کا؟ آپ پر سلامتی ہو اے نبی، اور اللہ کی رحمتیں، اور کتنا آسان ہے عبدالرحمن، آسان ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر اس کے بعد السلام علینا، السلام سلامتی ہو ہم پر، سلامتی ہو وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر، اللہ کے سلامتی ہو ہم پر، اور سلامتی ہو اللہ کے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور۔ کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے کہ نہیں؟ دیکھو التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں، یہ سب اللہ کے لیے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ آسان ہے مشکل؟ تھوڑی سی توجہ چاہیے، تھوڑی سی کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ توجہ۔ جی دوسرا کلمہ، جی سمجھ گیا، بلکہ دو کام ہو گئے جی آپ کے۔ پہلے کلمے کا ترجمہ بھی گویا کچھ نہ کچھ ہو گیا، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہو گیا، محمد رسول اللہ کا رہ گیا، اور دوسرے کلمے کا ترجمہ بھی تقریباً ہو گیا، سمجھ گئے؟ تو اب میں تحیات پڑھاتا ہوں آپ کو، اب یہ سب التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، تمام، یا اور آسان کر دو، تمام زبانی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، اور تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ تمام زبانی عبادتیں
عبادتیں نہیں، بدنی عبادتیں. وزنی نہیں کہنا، بدنی کہنا. بدن کی بدنی عبادت سے مراد وہ ہے کہ وہ عبادات جن سے بدن کا تعلق ہو. ٹھیک ہے، یہاں پہ صلوات کا نا، تو نماز جو آدمی پڑھتا ہے اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ بدن سے ہوتا ہے. زیادہ تعلق بدن سے بھی ہوتا ہے، باقی زبان سے بھی تعلق ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں. سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. اب یہ بات جو کہہ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، گویا اللہ نے سلام بھیجا نبی پر، اور نبی نے وہ سلام اپنے لیے بھی اس کو قبول فرمایا، اور اس سلام کے اندر اللہ اپنے نیک بندوں کو، نیک امتیوں کو بھی قیامت تک جو بھی نیک امتی ہوگا گویا اس کو اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ سلام ہے. کتنے مزے کی بات ہے، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے. بس نیک بن جاؤ، اللہ کی طرف سے سلام تمہیں آئے گا. آج کسی لڑکی کی طرف سے کسی کو سلام آ جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، جی ہاں فلانی نے مجھے سلام بھیجا ہے، ریکویسٹ بھیجی ہے فرینڈ فیس بک پہ. نہیں، اصل فخر اس پہ ہونا چاہیے. یہ کہتے ہیں فلانے مینیجر صاحب نے مجھے سلام بھیجا ہے، جی فلانے ایس ایچ او صاحب نے. اللہ نے سلام بھیجا ہے. کس نے سلام بھیجا ہے؟ صرف اللہ کے سلام کے مستحق ہونے کے لیے کہ صرف کیا کرنا ہے؟ نیک. کیا بننا ہے؟ نیک بننا. ٹھیک ہے. اگر اللہ کا سلام لینا چاہتے ہو، اس کا مستحق ہونا چاہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے سلام ہم پر بھی ہو، اللہ کی طرف سے اسلام میں ہم بھی شامل ہو جائیں، تو پھر کیا؟ پھر گڑبڑ چھوڑنی پڑے گی. گڑبڑ بہرحال اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد کا مطلب کیا؟ میں گواہی دیتا ہوں. کلمہ شہادت کہتے ہیں، دوسرا کلمہ شہادت. شہادت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہے نا سب کو. اشہد ان لا الہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے. جب ترجمے سمیت آپ تحیات یاد کرو گے پھر انشاءاللہ تحیات بھولے گی. اس کے بعد درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں. درود شریف پڑھ لینا. حامد صاحب کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ تو الفاظ ہوتے ہے وہ تو آسان ہے. شروع میں اللہم صلی علی محمد، تو پھر کما صلیت علی ابراہیم، پھر اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم. بس یہ تو ان دو الفاظ کے اندر تبدیلی ہے، باقی سارے الفاظ ایک جیسے. ٹھیک ہے. اب پھر
صلی کا مطلب رحمت نازل فرمانا. صلی کا مطلب کیا ہے؟ رحمت نازل فرمانا. ٹھیک ہے. اور بارک کا مطلب برکت نازل فرمانا. بارک کا مطلب کیا ہے؟ برکت نازل فرمانا. اور آل اولاد کو کہتے ہیں. آل کس کو کہتے ہیں؟ اولاد کو. اور حمید مجید تعریف اور بزرگی کا مستحق، اونچی شان کا مستحق. انکا حمید، تو ہی مستحق، تعریف کا مستحق ہے. مجید اور بزرگی والا ہے، بڑی بزرگی والا ہے. سمجھ گئے؟ یہ معنی اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہاں، آل محمد کا مطلب کیا ہے؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. نہیں، جیسے آگے ہے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. اب آل میں امتی بھی آتے ہیں اور اولاد بھی آتی ہے. ٹھیک ہے. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کما صلیت، جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کا مستحق اور بڑی بزرگی، بڑی شان والا ہے، بڑی شان والا ہے. اور اسی طرح اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. پڑھو. اے اللہ برکتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جیسے تو نے برکتیں نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر، انک حمید مجید، بے شک تو ہی تعریف کا مستحق اور بڑی شان والا ہے. یہ درود شریف کا اور تحیات کا ترجمہ ہو گیا اور الفاظ ہو گیا. یہ انشاءاللہ یاد کریں تو پھر کل انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو آگے جو درود شریف کے بعد جو دعا ہے وہ اور سلام اور ساتھ دعائے قنوت کا الفاظ کر دیں گے یا ترجمہ بھی ساتھ کر دیں گے انشاءاللہ. صدق اللہ العظیم.